بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے مختلف قسم کی نعمتیں لاتا ہے، احسانات کرتا ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی خوشیوں کا پیغام ہے، تو اس میں جہاں پر یہ خوشیاں ہیں وہاں پر کچھ ہمارے لیے پابندیاں بھی ہیں۔ ان پابندیوں میں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور اس طرح جتنی بھی ہماری خواہشات نفس ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل وہ صبر ہے، برداشت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح اپنے صبر میں ڈھال لیا ہے کہ اگر ہمیں بھوک لگے بھی تو ہم کھانا نہیں کھاتے، پیاس لگے بھی تو ہم پانی نہیں پیتے۔ تو یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی فرمایا کہ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو لہذا صبر ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ رمضان کا ایک اہم رکن ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس کی خصوصیات میں شامل ہے کہ جب تک کہ صبر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو یہ روزہ آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، روزے کو کا اصل حق ادا نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ صبر کے ساتھ ہی اس پر عمل کریں گے۔ اور اس میں جو اصل چیز کیا ہے، رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شہر الصبر، کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو اسی سے معلوم یہی ہوا کہ اس میں جو ہم پوری طرح اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں یہی صبر ہے۔ اور صبر بھی جو تین طرح کا ہوتا ہے، کہ ایک وہ ہے کہ الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے الصبر عن معصیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے صبر کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسرا ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تقدیر بنا دی گئی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ اور یہ روزہ ہمارے لیے تینوں ان اقسام میں صبر کی ٹریننگ کرتے ہیں، صبر کے لیے ہمیں اس پر پوری طرح تیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی ہم قسم لے لیں الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ تو اس میں دیکھیے کہ جیسے کہ اب کئی سال سے رمضان کا مہینہ گرمی میں آ رہا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، اور گرمی میں یقیناً پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، دن بھی کافی بڑے ہیں، اور اس میں پھر اس پورے وقت میں آپ نے صبر کرنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں آپ نے پوری طرح صبر کیا، برداشت کیا کہ چاہے گرمی ہو، چاہے پیاس لگے، چاہے دن بڑا ہو، لیکن میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، اور اس روزے کو پورا کروں گا۔ تو آپ نے اس اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کیا، اس کو پوری طرح اپنے نفس کو اس پر ڈھال لیا، صبر کیا، تو یہ آپ اس اطاعت میں پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ دوسری چیز ہے کہ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو معصیت ہے، نافرمانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو صبر وہ ہمیں کام آتا ہے کہ جب ہم نے یہ ٹریننگ حاصل کر لی کہ اب اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو روک کے رکھنا ہے، کہ اب اس کی مثال یوں دیکھ لیجئے کہ ہم روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہم تیاری کریں کہ اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، اس کے بجائے ہم بیٹھ جاتے ہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے، کہیں ٹی وی کے سامنے کوئی مووی دیکھنے، کچھ اور اپنی مصروفیات نکال لیتے ہیں۔ تو رمضان کے اس مہینے میں بھی ہم نے اپنی اس لت کو نہیں چھوڑا، اپنے غلط طریقے کو نہیں چھوڑا کہ ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں، کہ یہ وقت جو ہمارے پاس انتہائی قیمتی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، اس میں بھی ہم نے اپنی وہ عادتیں نہیں چھوڑیں۔ تو اس وقت ہم اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہی وقف رکھیں گے کہ اس وقت میں ہم اب کچھ نہ کچھ تیاری کرنے اگلی نماز کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو سننے کے لیے، اور یعنی جو کچھ بھی ہم آئندہ کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کریں، تو یہ صبر ہوگا عن معصیت اللہ، کہ آپ کو یہ چیزیں بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں کہ آؤ دیکھو یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ جیسے کہ عموماً بعض دفعہ
کرکٹ کے میچز رکھ دیے جاتے ہیں اس موقع پر، تو ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر اس میں اپنے آپ کو اگر ہم بچا لیتے ہیں اس چیز سے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف کر دیا۔ تیسری چیز ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے لیے فیصلے ہیں اس پر صبر کرنا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو برداشت کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے کسی قسم کی بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں یا مسائل بن جاتے ہیں، کچھ بھی ہو تو ہم نے برداشت کرنا ہے اس کو، اس لیے کہ یہ صبر کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم نے جب صبر کریں گے تبھی وہ اللہ پر ایمان پختہ ہوگا۔ اگر ہم نے واویلا کرنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، تو یہ صبر تو نہیں ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس کی ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، ہمیں اس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ان تمام چیزوں پر مجبور کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہلکی محسوس ہوں گی کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس میں جو ہم سبق لیتے ہیں رمضان سے، کہ رمضان سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا کہ اب نفلی روزے ہیں، چاہو تو رکھ لو چاہو تو نہ رکھو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے انعام تھا، اس کی طرف سے ایک رخصت تھی۔ اب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا تم نے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے لازمی حصہ ہے ہماری عبادات کا کہ ہم نے وہ روزہ رکھنا ہے کہ جس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اب چاہے اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہاں بیماری ہے، تکلیف ہے، وہاں تو رخصت آ جاتی، لیکن اگر کوئی ایسی ہے جسے پیاس ہے، بھوک ہے، تو وہ ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، تو ہم نے اس کو پوری طرح برداشت کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں یہ جو کچھ بھی ہم یہ صبر کرتے ہیں، چاہے ہم کھانے پینے سے روکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خواہشات سے روکتے ہیں، تو وہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے جو ہم سے مطلوب ہے کہ اپنے تمام جو اعضاء اور جوارح ہیں ہمارے جسم کے، یہ ان کا بھی روزہ ہے۔ صرف معدے کا ہی روزہ نہیں ہے کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، بلکہ ہماری آنکھ کا بھی، ہمارے کان کا بھی، ہمارے دل و دماغ کا بھی، اور ہمارے ہاتھوں کا اور پاؤں کا، سب کا روزہ ہے۔ تو لہذا جب تک کہ ان سب کو نہیں روکا جائے گا اس وقت تک روزہ صحیح معنی میں ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی کے لیے پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اس نے صرف بھوکا پیاسا رہا، باقی سارے اعمال ہوتے رہے، کہیں جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، غیبت بھی ہے، اور سب و شتم بھی، گالم گلوچ بھی، لڑائی جھگڑا بھی، اور طرح طرح کے تمام اعمال کر رہا ہے وہ شخص اپنی زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو صبر اسی بات کا نام ہے کہ پوری طرح جہاں ہم اپنے کھانے پینے کو روکا ہے وہاں اپنے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کو بھی اسی پر ڈھالیں کہ وہ کوئی غلط کام نہ ہو، ورنہ وہ روزہ بیکار ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وہ روزہ رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔